بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب انسان فوت ہوگا اس کی قبر میں پہلی صبح و شام اور رات کیسی ہوگی، اس کے ساتھ کیا ہوگا، پوری تفصیل کے ساتھ آج میں بیان کروں گا، اسی لیے ویڈیو کو مکمل سنیے گا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہر شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اسے دوچار ہونا اور اس کا تلخ جام پینا ضروری ہے۔ یہ یقین ہر قسم کے کھٹکے شعبے سے بالا تر ہے، کیونکہ جب سے دنیا قائم ہے کسی نفس و جان نے موت سے چھٹکارا نہیں پایا۔ کسی بھی جاندار کے جسم سے روح نکلنے اور جدا ہونے کا نام موت ہے۔ ہر انسان خواہ کسی مذہب سے وابستہ ہو یا نہ ہو، اللہ والا ہو یا غیر اللہ کو معبود مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی عارضی اور فانی زندگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، اے امام علی، قبر میں انسان کی پہلی رات کیسی گزرتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان، اس کے دوست، عزیز وقارب رشتہ دار اسے دفنا کے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی موت کو یاد کیا کرو، قبر ہر دن اپنے مردوں سے اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا ڈھیر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہہ کر خوشخبری دیتی ہے کہ میری پست پر چلنے والوں، میں تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میرے پاس آ گیا، آج میرا احسان دیکھ۔ یہ کہہ کر قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اسے تازی ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ قبر ہر بار آواز بلند کر کے کہتی ہے کہ آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا اور غربت کا گھر ہوں، وحشت کا اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا ایک تندور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہو، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کے رکھ دیا اور تو میری پست پر بہت اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے کہ اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں پچھتاتا ہے اور لوگوں کے گھروں کی آواز بھی سنتا ہے، اس کے ساتھ جنازے میں گئے ہوں مردے، اس سے اس کی قبر کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اسی لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی کہ بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے
کہ تو نے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی، میرا غم تجھے یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ لیتی ہے اور فرشتے اس کو ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ فرشتے جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت اڑاتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر کے عذاب کے 3 حصے ہیں۔ 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا سوال کیا کہ کیا واقعی ہی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری رحمت، سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے۔ اچانک وہ خچر اس طرح بدگاہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیا۔ وہاں دیکھا تو 4، 5 یا 6 قبریں تھیں۔ ارشاد فرمایا، ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں جانتا ہوں۔ پوچھا، یہ کب فوت ہوئے؟ تو بتایا گیا یہ شرک پر مرے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے۔ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں وہ عذاب قبر سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم جہنم کی عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اسے بخشے، آمین ثم آمین۔